غزہ پر لاکھوں ٹن بارود برسانے والے امریکہ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ وہ جن شعلوں کو اہل غزہ پر برسا رہا ہے وہی شعلے ایک دن اس کا وجود مٹا دیں گے۔ وہ ننھے بچے جس نے اپنے باپ کی آت میں دم توڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں اللہ کو سب بتاؤں گی، لگتا ہے اس کی دعائیں آسمانوں تک پہنچ چکی ہے۔ ہمیں امریکہ کی راکھ کی ڈھیر میں بدلنے کی کہانی بتاتی ہے کہ ظلم کتنا بھی طاقتور ہو وہ خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ ہر ظالم کا حساب طے ہے، بس اسے کب اور کہاں اور کس طرح تباہ کرنا ہے یہ نیت ہی طے کرتی ہے۔ لوگ جو سوچتے ہیں کہ وہ انسانیت کا قتل کر کے بچ جائیں گے، انہیں خبر نہیں کہ آسمانوں پر بیٹھا خدا انصاف کا قائل ہے، وہ دنیا کے ہر ظالم سے انتقام ضرور لیتا ہے۔ آج غزہ کی بچوں اور ماؤں کی چیخیں اور ان کی آو نالے امریکہ کی گردن تک پہنچ چکی ہیں۔ امریکہ دھول اور دھوئیں سے گر چکا ہے اور مکمل تباہی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ دنیا کو اپنی طاقت کا رعب دکھانے والا امریکہ قدرت کی ایک جھٹکے کو بھی برداشت نہیں کر پا رہا۔ دنیا کی اصل سپر پاور امریکہ کی سینے پر چڑھ کر موت کا تانڈو کر رہی ہے۔ امریکہ میں اتنی لپٹوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے قدرت اس سے کہہ رہی ہو کہ ہم جب چاہے تمہیں مٹی میں ملا سکتے ہیں۔ امریکہ نے جس امپائر کو کھڑا کرنے میں 2 سال لگائے تھے اسے اس آگ نے 2 دنوں میں برباد کر دیا ہے۔ جس $1 ٹریلین کی اکانومی کی چرچے پوری دنیا میں تھے، آج اس کی تباہ ہونے کی کہانی اخباروں میں لکھی جا رہی ہے۔ پوری دنیا کی مدد لینے کے باوجود بھی امریکہ اس آگ پر قابو پانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ دنیا کے سب جہاز اور کئی ہزار گاڑیاں کام کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ لاس اینجلس میں 32 آگ کو بجھانے میں ناکام ہیں۔ قدرت کے اس قہر کے آگے دنیا کی سب سے طاقتور ٹیکنالوجی رکھنے والا امریکہ کی ہر ٹیکنالوجی ناکام ہو چکی ہے۔ پوری امریکہ میں امریکہ کی نیشنل سروس نے خود کہہ دیا ہے کہ آنے والے سمے میں امریکہ کی حالت اور بھی بدتر ہونے والی ہے۔ امریکہ برباد ہونے والا ہے۔ وہ امریکہ جو پوری دنیا میں آگ لگانے کا ماہر تھا، اس کے گھر میں آج خدا نے آگ لگا دی ہے۔ غزہ پر بارود برسانے والوں کے گھروں میں بھی اب کھنڈار اور راکھ کے ڈھیر کے سوائے کچھ نہیں باقی بچا ہے۔ اس آگ نے دنیا کے سب سے مہنگے علاقے ماریبو بیچ کو بھی ختم کر دیا ہے، جہاں پر دنیا کے سب سے امیر ایکٹرز اور لوگوں کی بنگلے موجود تھے۔ ان میں بڑی تعداد ایکٹرز اور امیر زادوں کی گھر تھی جنہوں نے کھلے عام فلسطینی مسلمانوں کا نرسنہار کیا تھا۔ لاس اینجلس میں لگی آگ کو دیکھ کر لگتا ہے اس شہر پر کسی نے بم چھوڑ دیا ہے، لیکن خدا کی فیصلے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ قدرت جب انتقام لینے پر آتی ہے تو بڑی سی بڑی تہذیب ختم کر دی جاتی ہے۔ آسمان آگ برسانے لگتا ہے اور زمین شہروں کو کھا جاتی ہے۔ کوئی پوچھے ان سے، غزہ پر ظلم کرنے والے، انسانیت کا قتل عام کرنے والے اور مانوتا کا انت کرنے کا خواب دیکھنے والوں کا اشر بھی ایک دن ایسا ہی ہوگا، اور امریکہ میں اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے۔ امریکہ کا شہر لاس اینجلس راکھ بن چکا ہے۔ یہ شہر امریکہ کی راجدھانی ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس شہر میں راکھ کی ڈھیر اور اندھیری کی سوائے کچھ نہیں بچا۔ لاس اینجلس کی کل جی ڈی پی $1.5 ٹریلین ہے، یعنی شہر کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ نیپال جیسے دیشوں کو 4 بار خریدا جا سکتا ہے۔ لیکن اس آگ نے اس کے اس خطاب کو بھی چھین لیا ہے۔ لاس اینجلس میں اب صرف لاس بچا ہے، اینجلیس ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ میں لگی اس آگ کی شروعات کیلیفورنیا کی جنگلوں سے ہوئی، اور دھیرے دھیرے اس نے ہالی ووڈ ہلز مالی جیسے علاقوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ وہ محل جہاں عیش و نشاد کی محفلیں تھی، وہاں اب وحشت رقص کر رہی ہے۔ وہ شہر جن کی تہذیبیوں کے قصیدے پڑھے جاتے تھے، آج ان کی مرثیں لکھے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے لوگوں پر موت کا خوف کس قدر طاری ہے کہ پی سی اور لاکھ کی آبادی اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ حالات یہاں تک بگڑ چکے ہیں کہ لاس اینجلس جیسے شہر میں ماسک کے بغیر کوئی سانس نہیں لے سکتا۔ امریکہ جس رات جنہیں اس آگ نے سب سے زیادہ قہر برسایا، اس کا نام کیلیفورنیا۔ کیلیفورنیا امریکہ کی اکیلی ریاست ہے جو ہر سال اسرائیل کو $1 ملین کی مدد میاں کرتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ قدرت انہیں اس کی انہی ظلموں کی سزا دے رہی ہے۔ امریکہ کے وہ لوگ جو کل تک کرکٹ میچ کی طرح غزہ کے لوگوں کی موت کا تماشا دیکھ رہے تھے، آج اپنے جلتے ہوئے گھروں کا ماتم منا رہے ہیں۔ لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ جب ایران، افغانستان، سیریا کے لوگوں کا امریکہ قتل کر رہا تھا، ان کے گھر اجاڑے جا رہے تھے، سب ان کی آوازیں ان کی حکمرانوں جیسی کیوں تھی؟ جو کوئی انسانیت کا قتل کرنے والا ان ظالموں کا ورود نہیں کر رہا تھا،
ایران نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ امریکہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ امریکہ نے غزہ میں جو فلسطین مسلمانوں کے ساتھ کیا، قدرت اپنے ہاتھوں سے اس کا انتقام لے رہی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ رسول خامنئی سے جب پوچھا گیا کہ وہ اس آگ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو انہوں نے کہا، یہ آگ خدا کا انتقام ہے۔ جس طرح امریکہ نے 1980 میں آپریشن ایگل کرا کر شروعات کی تھی تو اللہ نے مدد کے لیے ریت کا طوفان بھیج دیا تھا، اسی طرح اس بار غزہ کی مدد کے لیے یہ آگ آئی ہے۔ دنیا کے سامنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے امریکہ کی اوقات بس اتنی ہے کہ وہ اپنی گھر میں لگی آگ کو بجھانے میں ناکام ہے۔ یہ دور امریکہ اور اسرائیل کی انت کی شروعات ہے۔ امریکہ میں 1 لاکھ سے زیادہ عمارتیں اور 40,000 ایکڑ کا علاقہ جل کر راکھ بن چکا ہے۔ وہ امریکہ جسے اپنے سپر پاور ہونے کا غرور تھا، وہ امریکہ جسے اپنے خدا ہونے پر ناز تھا، آج بھڑکتے ہوئے چند شعلوں کے آگے بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ غزہ کو جہنم بنانے کی بات کرنے والے آج خود جہنم کا احساس کر رہے ہیں۔ کل تک جو آواز 100 کلومیٹر پردی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی تھی، وہ اب 160 کی اسپیڈ سے امریکہ کے غرور کو مٹی میں ملا رہی ہے۔ امریکہ کے راکھ کے ڈھیر میں بدلنے کی کہانی بتاتی ہے کہ ظلم کتنا بھی طاقتور ہو، وہ خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ ہر ظالم کا حساب طے ہے، بس اسے کب اور کہاں اور کس طرح تباہ کرنا ہے، یہ نیت ہی طے کرتی ہے۔ اس دنیا کی کوئی طاقتور، کوئی شکتی اصلی سپر پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امریکہ میں یہ آگ تب تک دھڑکتی رہے گی جب تک غزہ کی معصوم لوگوں کی آنکھوں کے آنسو سوکھ نہیں جاتے۔ امریکہ کے اس آگ میں غزہ کی لاکھوں مظلوموں کی آہ شامل ہے، جنہیں فاروق کے ڈیروں اور عمارتوں کی ملبوں میں مار دیا گیا تھا۔ وقت کے ار فرعون، ار شداد، ار نمرود کو یاد رکھنا چاہیے، یہ ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے۔ ویسے امریکہ میں لگی اس آگ کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہیں؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ اسے خدا کا قہر مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔